بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میرا نام صادق علی ہے اور میں پاکستان اسٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر 9، آبادی، معاشرہ اور پاکستانی ثقافت۔ آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت، یہ چیپٹر ہے ہمارا۔ اس میں جو آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں وہ ہیں پاکستان میں تعلیم کی صورتحال، پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ، پاکستان کے تعلیمی مسائل اور تعلیمی مسائل کے حل کے لیے تجاویز۔ یہ آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں۔ عزیز طلبہ، پاکستان میں تعلیم کی صورتحال، کہ پاکستان میں تعلیم کی کیا صورتحال ہے، تو حکومت پاکستان تعلیم کو ہر شہری کا بنیادی حق سمجھتی ہے اور اس کی ترقی کے لیے بھی کوشاں ہے، یعنی مصروف عمل ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے تجربات ظاہر کرتے ہیں کہ مجموعی تعلیمی آمدنی میں اضافہ تعلیمی شعبے کی ترقی سے مشروط ہے۔ معاشی اور معاشرتی حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری اہمیت کی حامل ہے۔ تعلیم اور معاشرتی اور معاشی ترقی باہمی طور پر لازم و ملزوم ہیں۔ پاکستان میں اگرچہ ایک طویل عرصے تک اس شعبے پر پوری توجہ نہ دی گئی، لیکن اب تعلیم کے فروغ کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ 2018 اور 19 کے اعداد و شمار کے مطابق 10 سال یا اس سے زائد آبادی میں شرح خواندگی کی قریباً پرسنٹیج جو ہے وہ 62.3% ہے، یعنی اس طرف توجہ دی جا رہی ہے، جو چند دیگر ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں اب بھی کم ہے، لیکن حکومت اس طرف اس کی جو کوشش ہے وہ جاری ہے۔ معاشی ترقی میں افزائش کے لیے ضروری ہے کہ شرح خواندگی زیادہ ہو، یعنی کسی بھی ملک میں معاشی ترقی میں افزائش کے لیے، یعنی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں شرح خواندگی زیادہ ہو، لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہوں، تعلیم زیادہ ہو۔ نمبر 2 پہ ہے ہمارا پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ، کہ پاکستان میں جو تعلیمی ڈھانچہ ہے، جو سکیچ ہے تعلیم کا، وہ کیا ہے، یعنی گریجولی درجہ بدرجہ پاکستان میں تعلیم کا جو سسٹم ہے، جو ڈھانچہ ہے، جو نظام ہے، وہ کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، دوسرا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ۔ پاکستان کے تعلیمی ڈھانچہ جو ہے اس میں گریجولی ہے جی، پہلے ہے پریپ اور پرائمری کی تعلیم، دوسرے نمبر پہ ہے جی مڈل، پھر ثانوی، پھر اعلیٰ ثانوی، اور اس کے بعد ہے پھر یونیورسٹی کی تعلیم۔ یہ پاکستان میں گریجولی درجہ بدرجہ جو ہے پاکستان میں تعلیمی ڈھانچہ ہے یہ پاکستان میں، یعنی پہلے پریپ ہے اور پرائمری کی تعلیم ہوتی ہے، اس کے بعد ہے مڈل، پھر ثانوی اور اعلیٰ ثانوی، پھر یونیورسٹی کی تعلیم، پھر سے یہ سارا وہ سکیچ ہے پاکستان میں تعلیمی ڈھانچے کا۔ تو سب سے پہلے ہے جی پریپ اور پرائمری کی تعلیم۔ پریپ اور پرائمری کی تعلیم، عزیز طلبہ، یہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کا شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے، کہ پریپ کی تعلیم کسے کہتے ہیں اور پرائمری کی تعلیم سے کیا مراد ہے۔ تو عزیز طلبہ، اول جماعت سے پہلے کی تعلیم جو ہے وہ پریپ جماعت کی تعلیم یا کچی جماعت کی تعلیم کہلاتی ہے۔ اول جماعت سے پہلے کی تعلیم کیا کہلائے گی؟ پریپ یا کچی جماعت کی تعلیم۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہمارا وہ پرائمری تعلیم۔ پرائمری تعلیم سے کیا مراد ہے؟ شارٹ کویسچن ہے، اول جماعت سے 5ویں جماعت تک، یعنی پنجم جماعت تک کی جو تعلیم ہے وہ پاکستان میں پرائمری تعلیم کہلاتی ہے۔ پریپ کی تعلیم کون سی کہلاتی ہے؟ پریپ کی تعلیم جو ہے وہ پاکستان میں، یعنی اول جماعت سے پہلے کی تعلیم جو ہے وہ پریپ جماعت یا کچی جماعت کی تعلیم کہلاتی ہے۔ اور پرائمری کی تعلیم سے کیا مراد ہے کہ اول جماعت سے پنجم جماعت تک کی تعلیم کو پرائمری جماعت کی تعلیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد درجہ ہے مڈل کی تعلیم کا۔ مڈل کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ یہ شارٹ کویسچن ہے، اسی طرح سے سارے آپ کے بنیں گے کہ مڈل کی تعلیم کسے کہتے ہیں؟ ششم جماعت سے، یعنی چھٹی جماعت سے 8ویں جماعت تک کی تعلیم، 8ویں جماعت تک کی تعلیم کا جو درجہ ہے وہ مڈل جماعت کا درجہ کہلائے گا۔ وہ کیا تعلیم کہلائے گی؟ مڈل کی تعلیم۔ ثانوی تعلیم، 9ویں اور ثانوی تعلیم کسے کہیں گے؟ 9ویں اور 10ویں جماعت کی جو تعلیم ہے وہ ثانوی تعلیم ہے۔ اور اسی طرح سے اعلیٰ ثانوی تعلیم کیا ہوگی؟ 11ویں اور 12ویں جماعتوں کی جو تعلیم ہے، یعنی انٹرمیڈیٹ کی تعلیم جو ہے اس کو اعلیٰ ثانوی تعلیم کا درجہ کہیں گے، وہ اعلیٰ ثانوی تعلیم کہلائے گی۔ یہ گریجولی درجہ بدرجہ جو ہے پاکستان میں یہ سکیچ ہے تعلیم کا، کہ پاکستان میں تعلیم کا ڈھانچہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے پریپ، اس کے بعد پرائمری، پھر مڈل، اور پھر اس کے بعد ثانوی، یعنی ثانوی 9ویں جماعت اور 10ویں جماعت، اور اعلیٰ ثانوی 11ویں اور 12ویں جماعتوں کی تعلیم کو اعلیٰ ثانوی کی تعلیم کہتے ہیں۔ یہ آپ کے شارٹ کویسچن بنیں گے کہ اعلیٰ ثانوی تعلیم کسے کہتے ہیں، ثانوی تعلیم سے کیا مراد ہے، مڈل کی تعلیم کسے کہتے ہیں،
پرائمری تعلیم کیا ہوتی ہے اور پریپ کی تعلیم سے کیا مراد ہے. یہ پورا گریجولی درجہ بدرجہ پورا اسکیچ ہے پاکستان میں تعلیمی ڈھانچے کا کہ پاکستان میں تعلیمی ڈھانچہ کیا ہے. یہ آپ کا لانگ کویشچن بھی ہے, ویری امپورٹنٹ لانگ کویشچن ہے یہ آپ کا, اسی چیپٹر میں لانگ کویشچن ہوگا جی. اور اس کے بعد ہے جی اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم. یونیورسٹی کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ تو عزیز طلبہ اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد جو ہے وہ یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہوتی ہے, جس کے لیے ملک میں کئی یونیورسٹیاں قائم ہیں. یونیورسٹی کی تعلیم کی کئی اقسام ہوتی ہیں, بی اے, بی ایس سی, ایم اے, ایم ایس سی, ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ جو ہیں وہ یونیورسٹی کی تعلیم ہوتی ہے. اسے یونیورسٹی کی تعلیم کہتے ہیں. یہ آپ کا شارٹ کویشچن بھی ہے, یونیورسٹی کی ایکسرسائز کا شارٹ کویشچن ہے کہ یونیورسٹی کی تعلیم سے کیا مراد ہے یا یونیورسٹی کی تعلیم کسے کہتے ہیں. تو بی اے, بی ایس سی, ایم اے, ایم ایس سی, ایم فل, پی ایچ ڈی وغیرہ کی تعلیم جو ہے اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد یہ تعلیم شروع ہوتی ہے. اسے یونیورسٹی کی تعلیم کا نام دیا جاتا ہے. یہ ہے پاکستان میں تعلیم کا ڈھانچہ, گریجولی درجہ بدرجہ, یعنی پریپ, اس کے بعد پرائمری, پھر مڈل, پھر ثانوی, پھر اعلیٰ ثانوی اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم. یہ گریجولی. عزیز طلبہ اگلا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل. کہ اب جو ہمارا شعبہ تعلیم ہے پاکستان میں, اس میں کون کون سے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں, کون سے مسائل ہیں پاکستان کی تعلیم کے شعبے میں, تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے. عزیز طلبہ وہ کون کون سے ہیں, وہ ہے جی پوائنٹ وائز دیے ہوئے ہیں آپ کی بک میں, اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے. پاکستان کے اہم تعلیمی مسائل درج ذیل ہیں. نمبر 1 کون سا ہے کہ پاکستان افراط آبادی کے مسئلے سے دوچار ہے. افراط آبادی کسے کہتے ہیں؟ آبادی کے پھیلاؤ کو, آبادی کا زیادہ ہونا. جیسے آبادی کا پھیلاؤ ہوگا, افراط آبادی ہوگا تو مسائل بڑھیں گے, جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے افراط آبادی کی وجہ سے, اور طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کے مناسب مواقع نہیں مل رہے. اور پاکستان میں طلباء کی اکثریت غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے. غریب والدین معاشی بدحالی کی بنا پر اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر ہیں, جس سے تعلیمی شرح میں اضافہ نہیں ہو رہا. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا جو تعلیم کے شعبے میں مسئلہ ہے وہ ہے صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیوں, کھیلوں, مباحثوں, مشاعروں, تقریروں, مذاکروں اور مطالعاتی دوروں سے طلباء کی اخلاقی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. اور ہمارے تعلیمی اداروں میں ان سرگرمیوں کی سہولتیں محدود ہیں, یعنی کم ہیں. نمبر 3 ہے ہمارے ہاں والدین کی اکثریت اپنی اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتی ہے. ان کے رجحان کا خیال نہیں رکھا جاتا. طلباء کو مجبوراً سائنسی مضامین پڑھنے پڑتے ہیں, جس سے ان پر نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے. پاکستان میں تعلیم کے شعبے کے لیے مختص بجٹ بھی بہت کم ہے. ہمارا شعبہ تعلیم اساتذہ کی کمی کا بھی شکار ہے. ہمارے امتحانی نظام میں کچھ نقائص موجود ہیں, جن میں طلباء میں رٹا لگانے اور نقل کرنے کا رجحان, سوالیہ پرچوں کا امتحان سے قبل آؤٹ ہو جانا, امتحانی عملے کا رویہ, وقت کی کمی اور پرچوں کو جانچنے کا طریقہ وغیرہ شامل ہیں. طلباء کی ذہنی استعداد یعنی ذہنی صلاحیت کو اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے نظام امتحانات شفاف اور مؤثر بنانا چاہیے. پاکستان میں اکثر تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتوں کی کمی, مثلا صاف پانی, بجلی کا مسئلہ, سینیٹری کا ناقص نظام, ہاسٹلز اور ٹرانسپورٹ کی کمی جیسے مسائل موجود ہیں. ان مسائل کی وجہ سے بہت سے طلباء تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں. یہ ہیں ہمارے شعبہ تعلیم میں درج مسائل. اب ان مسائل کو حل کیسے ہم کر سکتے ہیں, یعنی ان تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ہمیں کیا تجاویز ہیں؟ تو عزیز طلباء ان مسائل کو, یعنی جو شعبہ تعلیم میں جو مسائل درپیش ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں. یہ اس کے حل کی تجاویز ہیں, مسائل کے حل کی. تعلیم کے لیے بجٹ مختص کیا جائے, سارے ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے, امتحانی نظام کو درست کیا جائے, نقل اور دوسرے ناجائز ذرائع کا خاتمہ کیا جائے. طلباء کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رہنا چاہیے, وہ اپنی صرف تعلیم پر توجہ دیں. اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کی جائے. تمام سرکاری اسکولوں میں کھیل کے میدان, پینے کے صاف پانی اور دیگر سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. تعلیمی اداروں میں صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیوں اور سماجی مشاغل کی سہولتیں فراہم کی جائیں. طلباء کا اضطراب یعنی بے چینی, طلباء کا اضطراب ختم کرنے کے لیے تعلیمی شعبے میں اصلاحات کی جائیں. اب درج ذیل حکومتی اقدامات ہیں کہ جو کرنے چاہیے حکومت کو. جو حکومت جو ہے ترقی کرنے کے لیے, یعنی تعلیم میں تعلیمی ترقی کو تیز کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے, وہ درج ذیل ہیں. وہ ہے جی پریپ سے ثانوی یعنی میٹرک جماعتوں تک مفت تعلیم اور مفت درسی کتب کی فراہمی,
طلبہ اور طالبات کو ابتدائی تعلیم کے لیے وظائف فراہم کرنا، مستقبل کی ضروریات اور سائنسی بنیادوں کے پیش نظر نصاب کی تشکیل نو کرنا، ٹیکنیکل، ووکیشنل اور سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری اور نجی شعبے سے تعاون اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنا۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ حکومت تعلیم کے شعبے میں درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات کر رہی ہے، تو ان میں سے آپ نے اقدامات لکھ دینے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ یہ آپ کا پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ، یہ آپ کا لانگ کویسچن بھی ہے، ویری امپورٹنٹ لانگ کویسچن، اس کو آپ نے یاد بھی کر لینا ہے۔ اسی میں سے آپ نے جو ہے وہ ہوم ورک کرنا ہے، شارٹ کویسچن آپ نے لکھنے ہیں، شارٹ کویسچن کر لینے ہیں، اور یہ جو لانگ کویسچن ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ لیسن تھا، آج کا ہمارا جو ہے وہ سبق تھا۔ آج کے لیسن میں کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔